میں ہوں رحمان انور۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو انسان کی پوری دنیا پلک جھپکنے میں بدل دیتے ہیں۔ ایک پل میں ہنستا کھیلتا وجود مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ ایسے لمحے کی کوئی وارننگ نہیں ہوتی، نہ کوئی پیشگی اطلاع، سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے اور اچانک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ سانس لینا بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا لمحہ جس میں تم صرف اپنے آنسو سنبھالتے ہو اور دل کے اندر ایک تڑپ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ریکی جیکسن کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک کہانی جسے سن کر تمہیں اپنی زندگی آسان لگے گی اور جو بتائے گی کہ دنیا کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ 1975 کی ایک ٹھنڈی شام کلیولینڈ کے ایک عام سے محلے میں ریکی جیکسن نام کا 18 سال کا نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام نوجوان کی طرح دنیا کے خواب آنکھوں میں بسائے وہ لڑکا شاید یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ادھر شہر کے ایک جنرل سٹور پر اچانک گولی چلتی ہے، دکاندار موقع پر ہلاک، پولیس حرکت میں آتی ہے، گلیاں بند، لوگ سہمے ہوئے، اور پھر حسب روایت وہی ہوتا ہے جو اکثر معاشروں میں ہوتا ہے۔ پولیس کو اصل قاتل نہیں ملا تو انہوں نے کسی کو پکڑ لینا تھا اور وہ تھا ریکی جیکسن۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی شہادت نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں، صرف ایک 12 سالہ بچے کا ڈرا دھمکا کے لیا بیان جس نے کہہ دیا کہ ہاں یہی تھا۔ پولیس کی جان چھوٹ گئی اور ریکی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ عدالت لگی، جج بیٹھے، سرکاری وکیل نے کاغذ گھمایا اور ایک لمحے میں 18 سال کے اس نوجوان کو قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ نہ ریکی کی سنی گئی، نہ اس کی ماں کی۔ اس کی ماں تو کمرہ عدالت میں رو رو کے بے ہوش ہو گئی، لیکن انصاف نام کی کوئی چیز وہاں موجود ہی نہ تھی۔ ریکی جیکسن جیل پہنچا، اندھیری کوٹلی، زنگ آلود سلاخیں، خوفناک قیدی اور باہر کی دنیا کی تمام خوشبوئیں، تمام رنگ، تمام امیدیں سب ایک پل میں ختم ہو گئیں۔ وہ رات جب پہلی بار ریکی نے جیل میں گزاری، اس نے سوچا شاید صبح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید کوئی کہے گا کہ بیٹا تم بے گناہ ہو، گھر چلو۔ لیکن وہ صبح آج تک نہیں آئی۔ سال گزرتے گئے، دن رات ایک جیسے ہو گئے۔ جیل کی دیواروں سے صرف سناٹے کی آواز آتی تھی، قیدیوں کی چیخیں، جیلر کی گالیاں، برتنوں کی کھن کھن، زنگ آلود دیواروں کی چرچراہٹ، یہ سب ریکی کی زندگی بن گئی تھی۔ اور پھر 1 سال، 2 سال، 5 سال، حتیٰ کہ 43 سال اس اذیت میں گزر گئے۔ ریکی کی ماں ہر روز عدالت میں جاتی، ہر روز دعا کرتی، مگر انصاف اس معاشرے میں کتابوں تک محدود تھا۔ کتنے ہی قیدی اس کے سامنے مرے، کتنے پاگل ہو گئے اور کتنے تو اپنی سزا پوری کر کے بھی واپس جیل آ گئے کیونکہ وہ دنیا بھول چکے تھے۔ ریکی کہتا تھا کہ جیل میں وقت نہیں گزرتا، صرف سانسیں چلتی ہیں اور روح اندر ہی اندر مر جاتی ہے۔ وہاں ہر رات، ہر لمحہ موت کی دعا مانگتا تھا، لیکن موت بھی روٹھی ہوئی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس نے جو انسانیت دیکھی وہ اتنی شفاف تھی کہ باہر کی دنیا میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کمزور قیدیوں پر ظلم ہوتے، جھوٹے الزامات میں لوگ قید ہوتے اور ہر بے بس ماں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی رہتی۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں انصاف کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں ایک 12 سالہ بچے کے جھوٹے بیان پر 43 سال قید۔ اور یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں، دنیا کے ہر کونے میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مشرقی وسطی افریقہ، ہر جگہ بے گناہ قیدیوں کی کہانیاں دفن ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں آج بھی سینکڑوں ایسے قیدی ہیں جن پر نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی ثبوت، صرف پولیس کی پرچی اور کسی وڈیرے کی سفارش۔ انڈیا کی جیلوں میں مسلمان نوجوان جھوٹے الزام میں سر رہے ہیں۔ مشرقی وسطی میں مزدور ذرا سی غلطی پر سالوں قید بھگتتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ سسٹم بدلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ انصاف کتابوں کی حد تک ہے اور طاقتور کے لیے الگ قانون۔ آج جب پاکستان میں عمران خان جیسے بڑے لیڈر پر بھی بغیر گواہی اور بغیر مقدمے کے کیسز چل رہے ہیں تو سوچو عام غریب کا کیا حال ہوگا جس کا نہ کوئی نام جانتا ہے، نہ وکیل، نہ سفارش۔ ریکی جیکسن کی کہانی در حقیقت ان ہزاروں قیدیوں کی کہانی ہے جو بے گناہ ہونے کے باوجود سلاخوں کے پیچھے سر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کا بچپن، اپنی ماؤں کی گود، اپنی بہنوں کی شادی، اپنے باپ کی موت، سب کچھ جیل کی دیواروں کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پھر بھی دنیا کہتی ہے کہ انصاف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انصاف کہاں ہے؟
اگر آپ کی نظروں میں بھی کوئی ایسا کہہ دیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔